چونکہ معاشی نظام کے حوالے سے ہماری ایک ضرورت ہے دنیاوی کرنا ہی ہے، چاہے چھوٹا کاروبار کیوں نہ ہو، تو اسلام کے مطابق ہو، کیونکہ چونکہ ہم نے زندگی اسلامی بنانی ہے، ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، تو اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ ذرا ناظرین کو بتائیں گے۔ سب سے بڑی بات اسلام نے ہمیں معاشرت میں اور معیشت میں واضح طور پہ رہنمائی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا ہے، اس کی بنیاد تجارت میں سچائی ہے، اس کی بنیاد کوئی تبلیغ نہیں ہے، اس کی بنیاد دیگر کوئی چیز نہیں ہے، تجارت میں صداقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مال لے کر کے، اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے آئے، واپس منافع بھی بہت زیادہ ملا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو غلام میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ یوں واقعات پیش آئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ متاثر ہوئی۔ لیکن آج ہمارے جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کاروبار میں بہت ساری خرابیاں ہیں، جھوٹ آ گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح رشوت، حرام کاری آ گئی، سود آ گیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک چھوٹی دکان اٹھائے نا، وہاں پہ بھی سچائی کا ملنا ندارت نہیں مل سکتی، نہیں کر سکتے، مل نہیں سکتے۔ اور کئی افراد تو ہمارے یہ کہتے ہیں کہ کرا اس تو بغیر کام نہیں چلتا، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، حالانکہ اس کے بغیر ہی تو اصل کام چلتا ہے، بالکل اس کے بغیر ہی اصل کام چلتا ہے۔ جھوٹ اور اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں، ان کی وجہ سے ہمارے کاروبار خراب ہو گئے، ہماری معیشت خراب ہو گئی۔ ملکی سطح پر دیکھ لیں، زندگی تنگ اس لیے ہوئی ہے، ملکی سطح پر امانت داری نہیں ہے۔ اگر میرے پاس آپ کا مال آ گیا نا، تو میں اس کو اپنا مال مفت دل بے رحم، وہ اس کو ایسے اڑاؤں گا کہ بس میرا اپنا مال ہے۔ امانت داری ختم ہو گئی، آج ڈھونڈنے سے کوئی امانت دار نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے امانت دار نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ پوری کی پوری زندگی ہماری اسلام کے مخالف ہو گئی۔ تو کاروبار میں، تجارت میں، معیشت میں، معاشرت میں اگر اسلامی اصولوں کو ہم سامنے دیکھیں، ایک ہی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا کہ سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جھوٹ کرو، اور جھوٹ کر کے ہم اتنے خوش ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں دیکھیں کیسا چونا لگا دیا، اور خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیوقوف آیا تھا میرے پاس، حالانکہ اگلے کی فخر کرتے ہیں، ہاں، اگلے کا دیکھیں اعتماد، دیکھیں وہ آیا ہے، اعتماد پہ آیا ہے، اور اس نے کہا دیکھو کیسے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے اس کو کیسے بیوقوف بنا دیا، 10 کی چیز 50 کی بیچ، 50 کی بیچ دی۔ اور اگر دیکھیں اپنے اکابرین کی طرف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ دکان پہ کپڑا فروخت ہوا اور کپڑے میں عیب تھا، بعد میں اپنے خادم سے جب پوچھا تو وہ عیب والا کپڑا کہا کہ وہ تو میں نے یوں فروخت کر دیا، وہ سارے پیسے صدقہ کر دیے۔ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کاروبار میں۔ تو ہمیں بھی کاروبار میں اسلامی اصولوں کے مطابق سب سے بڑی چیز سچائی کو ہم اختیار کر لینا، ساری کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔